السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایمریٹس ایئر لائن کیسے بنی۔ ایمریٹس اس نام سے تو آپ سب ہی واقف ہوں گے، مگر کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کی سب سے پر اسائد سمجھے جانے والی فلائٹ ایمریٹس بنانے میں PIA کا ایک کلیدی کردار ہے، اور اس کو بنانے میں پاکستان نے بہت مدد کی۔ ایک وہ بھی زمانہ تھا جب PIA دنیا کی سب سے سیفسٹ فلائٹ میں شمار ہوا کرتی تھی۔ 25 اکتوبر 1985 کو ایک ایئر بس UAE دبئی سے کراچی کے لیے روانہ ہوئی۔ اس کے لیے PIA کا طیارہ اور عملہ استعمال ہوا۔ یہ پرواز اور کوئی نہیں ایمریٹس ہی تھی، اور یہ اس کی پہلی فلائٹ تھی۔ اور جب ایمریٹس نے اپنا کال سائن منتخب کیا تو یہ ایمریٹس کا E اور کراچی کا K تھا، اور یہ کال سائن آج بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایمریٹس ایک بہت پرانی ایئر لائن سے وجود میں آئی۔ یہ پرانی ایئر لائن گلف ایئر لائن تھی، اور گلف ایئر کی بنیاد ایک برٹش پائلٹ فریڈی باسوڈو نے رکھی تھی، جس کی رجسٹریشن میں 10 سال لگ گئے، اور جب یہ کمپنی رجسٹرڈ ہوئی تب اس کا نام گلف ایوییشن کمپنی لمیٹڈ تھا، جو آج کل کی گلف ایئر لائن کا پرانا نام تھا۔ اس ٹائم پر UAE کی سب سے پرانی ایئر لائن گلف ایئر ہی تھی۔ 1973 میں بحرین، قطر، ابوظہبی اور سلطنت آف عمان نے ساتھ مل کر ایک ایئر لائن سٹارٹ کی، اور اس میں برٹش اوور وے کے شیئرز خرید لیے۔ اس کے بعد ان چاروں ریاستوں کے یکساں یعنی کہ 25% شیئر تھے اس میں، اور 1 جنوری 1976 کو اس 25% شیئر والے معاہدے پر دستخط ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے پرچم میں چاروں ممالک کا عکس ہے۔ 1980 کے سٹارٹ میں ہی گلف ایئر وے چاہتی تھی کہ وہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ فلائٹس چلائے۔ اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ پاکستان کے بہت زیادہ مزدور UAE میں کام کرتے تھے، اس لیے پاکستان میں ان کے مسافروں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی، اور یہ سبسڈی اجرت میں کام کرتے تھے۔ اس کے بعد دبئی کے شیخ راشد المخدوم نے دبئی کے لیے اوپن اسکائی ایئر کی پالیسی رکھی۔ اس کے مطابق دبئی میں ہر جہاز آ سکتا تھا۔ ظاہر ہے PIA چاہتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ مسافر ان کے تھرو ہی سفر کریں۔ اس طرح گلف ایئر وے اور PIA کا مقابلہ تھا۔ پھر گلف ایئر ویز نے پاکستانی حکومت پر زور ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ گلف ایئر ویز کے زیادہ پلینز کو پاکستان میں اترنے کی اجازت دیں، جس کو پاکستانی حکومت نے PIA کی حفاظت کے پیش نظر منع کر دیا۔ ظاہر ہے پاکستانی حکومت چاہتی تھی کہ زیادہ PIA چلے۔ جب ان کی دال پاکستان میں نہیں گلی تو انہوں نے دبئی پر زور ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ اپنی اوپن اسکائی پالیسی پر دوبارہ نظر دوڑائیں، جس پر دبئی حکومت نے بھی منع کر دیا۔ پھر جب یہاں بھی کچھ نہیں بنا تو دبئی کی حکومت کو سبق سکھانے کے لیے گلف ایئر ویز نے اپنی پروازوں کو 84 سے کم کر کے 39 کر دیا۔ اسی دوران ایران ایئر لائن بھی ملک میں ہونے والے انقلاب کی وجہ سے اس دور سے باہر ہونا شروع ہو گئی، جس سے دبئی کے حکمرانوں کو اندازہ ہوا کہ اس طرح بہت سے مسائل بن سکتے ہیں۔ دبئی کے حکمرانوں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی ایئر لائن سٹارٹ کی جائے۔ ان دنوں میں دبئی اتنا ڈیولپ نہیں تھا، یہاں پر صرف چند ہوٹلز تھے، آج کل کی طرح یہ خوابوں کی سرزمین نہیں تھی۔ ان دنوں میں دبئی نے سنگاپور کی طرح اوپن اسکائی پالیسی اپنائی ہوئی تھی۔ دبئی کا زیادہ تر رابطہ دوسرے ممالک سے ہوائی سفر کے ذریعے تھا، کیونکہ دبئی ایک ریگستانی علاقہ تھا۔ ایک بات یہ بھی تھی کہ ان کی اوپن اسکائی پالیسی کی وجہ سے ہر طرف سے آنے والی پروازیں یہاں سٹے کرتی تھیں اور اپنا ایندھن بھرتی تھیں۔ دبئی کی حکومت نے 1978 میں مورس کا تبادلہ دبئی کرنے کی درخواست کی، جنہوں نے ہوابازی کی تاریخ بدل دی۔ دبئی کے پاس 2 راستے تھے، یا تو یہ گلف ایئر ویز کی ہٹ درمی مان لیتے یا پھر اپنی ایک ایئر لائن سٹارٹ کر لیتے۔ مورس ایک کاروباری شخصیت تھے اور ایوییشن کا بہت زیادہ تجربہ رکھتے تھے۔ مورس کا تجربہ برٹش ایئر ویز میں تھا، گلف ایئر ویز میں تھا اور برٹش اوورسیز کارپوریشن میں تھا۔
1953 میں مورس برٹش اوورسیز کارپوریشن میں ایک زیر تربیت انتظامی معاون کے عہدے پر کام کر چکے تھے اور اسی میں رہتے ہوئے ان کا تبادلہ دبئی میں ہوا۔ جب گلف ایئر وے والا بحران پیدا ہوا تو شیخ راشد نے 1984 میں مورس کو $1 کروڑ اور 10 افراد کی ٹیم دی، جس نے خاموشی سے ایک ایئر لائن کا سٹرکچر تیار کیا۔ اس ٹیم میں ایمریٹس کے موجودہ صدر ٹم کلارک بھی شامل تھے۔ ایمریٹس کے زیادہ تر افراد کی تربیت مورس نے خود کی، ان میں شیخ احمد بن سعید جو کہ ایمریٹس کے چیئرمین اور موجودہ صدر ہیں وہ بھی شامل تھے۔ ان کی تربیت بھی مورس نے ہی کی تھی۔ اس ٹائم خطے کی سب سے جدید اور بڑی ایئر لائن PIA تھی۔ مورس نے کراچی کا رخ کیا۔ PIA نے ان کو تکنیکی اور انتظامی مدد فراہم کی، جس کی وجہ سے 1 سال کے عرصے میں یہ کمپنی اڑان بھرنے کے قابل ہو گئی۔ PIA نے نہ صرف مدد کی بلکہ پروازوں کے لیے اپنے 2 طیارے بھی لیز پر دے دیے، اور 2 طیارے دبئی کی رائل ونگ نے اپنی استعمال شدہ بوئنگ 707 فراہم کیے۔ اس کے بعد پہلی پرواز میں کپتان فضل غنی اور فرسٹ آفیسر اعجاز الحق شامل تھے۔ اس میں PIA کے ایئر بس طیارے کو اڑا کر دبئی سے کراچی لانا تھا۔ اس پرواز میں PIA نے اپنا A300 طیارہ دیا جو صرف 6 سال پرانا تھا، جو 21 اکتوبر 1985 کو ایمریٹس کے حوالے کیا گیا، اور اگلے 3 سال تک یہ طیارہ ایمریٹس کے پاس رہا۔ اس کے علاوہ اپنا طیارہ جو اس نے جون 1985 میں حاصل کیا تھا، بوئنگ 737، یہ بھی ایمریٹس کو دیا، جو ایمریٹس نے 2 سال استعمال کیا۔ اور مورس کے مطابق 4 سال میں ہم نے ایمریٹس سے اتنا کما لیا کہ ہم اپنے طیارے خریدنے کی پوزیشن میں آ گئے تھے۔ 1985 میں پہلی پرواز کے لیے ایئر بس A300 کو تیار کیا گیا، جو ایمریٹس کو PIA نے دیا تھا، اور یہ پاکستانی رجسٹریشن میں تھا۔ اس میں موجود عملے کی تربیت بھی کراچی میں موجود PIA کی اکیڈمی میں ہوئی۔ پرواز نہیں بلکہ پہلا کھانا بھی پاکستانی ہی دیا گیا، جو پاکستانی مدد سے تیار ہوا تھا۔ پہلی پرواز میں مورس، شیخ سعید اور دبئی کی رائل فیملی کے کچھ حکام اور کچھ صحافی شامل تھے۔ خیر، جہاز نے دبئی سے اڑان بھری اور کراچی کے پرانے ایئرپورٹ پر پہنچی۔ PIA کے عملے نے ان کا استقبال کیا اور پھولوں کے ہار پہنائے۔ گلف کے لیے مورس ایک عظیم انسان بن کر آئے تھے جنہوں نے دبئی کی دنیا بدل کر رکھ دی تھی۔ جہاں گلف کی اجارداری کو ایمریٹس نے توڑ دیا، وہاں قطر، عمان نے بھی اپنی ایئر لائن سٹارٹ کی۔ اس طرح گلف ایئر لائن آہستہ آہستہ زوال پذیر ہوتی رہی۔ پاکستان کے کراچی میں بھی اوپن سکائی پالیسی تھی، یہاں تک ہو گیا کہ ایمریٹس صرف کراچی کے لیے ہی روزانہ 7 فلائٹس اڑانے لگ گئی، جبکہ 2 سے 4 پروازیں ہی ایمریٹس کے ساتھ دبئی فلائی کرتی تھیں۔ اس کے بعد 1998 میں ایمریٹس نے اسلام آباد کے لیے اور 1999 میں لاہور کے لیے اپنی پروازیں سٹارٹ کر دیں۔ 2013 میں سیالکوٹ اور 2015 میں ملتان کے لیے بھی پروازیں سٹارٹ کر دیں۔ ان دنوں میں پاکستان کے لیے 53 پروازیں چلتی ہیں، مگر اس میں سب سے زیادہ نقصان PIA کا ہوا۔ ایمریٹس کو ترقی ملتی گئی اور PIA زوال پذیر ہوتی گئی۔ 1985 کے بعد PIA کے حالات خراب ہونے لگ گئے۔ کراچی، جہاں ایمریٹس کی روزانہ 7 پروازیں چلتی تھیں، وہاں PIA کی صرف 1 فلائٹ چلتی تھی، وہ بھی ایمریٹس کی 1 فلائٹ سے بھی آدھی تعداد کے مسافر لے کر۔ اب حال یہ ہے کہ PIA کی بہت کم پروازیں دبئی جاتی ہیں۔ پاکستان سے دبئی کے روٹ پر مکمل اجارہ داری ایمریٹس کی ہے۔ ایمریٹس صرف پاکستان سے ان 35 سالوں میں 2 کروڑ 80 لاکھ مسافر لے جا چکی ہے۔ PIA نے جدت نہیں سیکھی اور بحرانوں کا شکار ہوتی گئی۔ ایک بہت بڑی بات، ایمریٹس نے جن لوگوں کے ساتھ کمپنی سٹارٹ کی تھی، اب بھی ان کے ساتھ ہی چلا رہی ہے۔ اس کے برعکس PIA میں درجنوں صدر آئے اور گئے، جس کے نتیجے میں پالیسی بدلتی رہی، اور ایمریٹس نے PIA کی جدت کو اپنایا اور اچھائیوں کو اپنایا۔
جس سے اچھائیوں کو اور اچھا کر کے ایمریٹس نے نہ صرف PIA بلکہ تقریباً پوری دنیا کی کمپنیوں کو ریپلیس کر دیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری سٹوری ایمریٹس کی تخلیق کے بارے میں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو۔ شکریہ، اللہ حافظ۔